السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بحث حال۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ذوالحال اور حال کی تعریف اور ذوالحال اور حال کی تراکیب۔ بحث حال تعریف وہ مفرد یا جملہ جس سے فاعل یا مفعول کی حالت معلوم ہو۔ جس سے فاعل یا مفعول کی حالت معلوم ہو رہی ہے اسے حال کہتے ہیں، اور جس فاعل یا مفعول کی حالت حال کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ یعنی جس فاعل یا مفعول کی حالت معلوم ہو اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہیں گے، اور جس کے ذریعے فاعل مفعول کی حالت معلوم ہو رہی ہے اس کو حال کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ فاعل یا مفعول کے دیکھیں گے کہ جو چیز عبارت میں ہماری فاعل بن رہی ہو یا مفعول بن رہی ہو تو اسے دیکھیں گے کہ کیا آگے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے یا بیان نہیں ہو رہی۔ اگر آگے اس کی حالت بیان ہو رہی ہو تو اس فاعل یا مفعول بھی کو بنا دیں گے ذوالحال، اور جو آگے ہے جس کے ذریعے ان کی حالت معلوم ہو رہی ہو اس کو حال بنا دیں گے۔ پھر حال اور ذوالحال مل کر ایک کلمہ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی عبارت میں اگر وہ فاعل بن رہے ہوں تو فاعل بن جاتے ہیں، مفعول بھی وغیرہ بن رہے ہوں تو مفعول بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے دیدم آفتاب را تاباں، دیدم دیکھا میں نے سورج کو چمکتے ہوئے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں تو یہاں پر ہے دیدم دیکھا میں نے، دیدم فعل بفاعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اور کس کو دیکھا؟ سورج کو دیکھا۔ تو سورج جو آگے آفتاب ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ عبارت میں ہمارا مفعول بھی، لیکن دیکھیں گے کہ کہیں اس کی آگے حالت تو بیان نہیں ہو رہی۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا تو آفتاب کی آگے حالت بیان ہو رہی تھی، تو اس لیے آفتاب کو بنا دیا ذوالحال، آگے تاباں حال، ذوالحال حال مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بھی، را علامت مفعولی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور آگے ہمارے پاس عبارت ہے زید خنداں میں آمد، زید ہنستے ہوئے آتا تھا۔ اب جب ہم ترکیب کریں گے میں آمد فعل ہے، میں آمد فعل، آتا تھا کون آتا تھا سوال کیا تو جواب آئے گا زید، کون کے جواب میں زید آیا تو زید ہمارا فاعل بنا۔ اب دیکھیں گے کہ اس فاعل کی آگے حالت بیان ہو رہی ہے یا بیان نہیں ہو رہی۔ تو جب ہم نے دیکھا تو آگے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے اور وہ ہے خنداں، یعنی زید ہنستے ہوئے آتا تھا۔ تو اب زید کو بنا دیں گے ذوالحال، آگے خنداں حال، ذوالحال حال مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور جیسے زدم زیدرا و پدرش استادہ بود، اس مثال میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مکمل جملہ مل کر حال بنے، مکمل جملہ مل کر جملہ ہو کر حال بنے، پھر ذوالحال حال مل کر پیچھے عبارت میں جو بنیں گے فاعل یا مفعول تو وہ بن جائیں گے۔ کبھی مکمل جملہ بھی حال ہو سکتا ہے، جیسے زدم زید را و پیدرش استادہ بود، مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ اس کا باپ کھڑا تھا۔ اب ہے زدم، زدم مارا، کس نے مارا؟ میں نے مارا۔ زدم صیغہ واحد متکلم ہے، فعل با فاعل ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ ان چار صیغوں میں سے ہیں جو فعل با فاعل ہوتے ہیں، تو یہ بھی فعل با فاعل ہو گیا۔ کس کو مارا؟ زید کو، آگے زید مفعول بھی، را علامت مفعولی ہے، لیکن دیکھیں گے کہ کیا اس کی آگے حالت بیان ہو رہی ہے یا بیان نہیں ہو رہی۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا تو آگے زید کی حالت بیان ہو رہی تھی، تو اس لیے ہم اسے بنا دیں گے ذوالحال،
زید کو ذوالحال بنا دیا کیونکہ آگے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے وپدرش استادہ بود۔ اس میں دیکھیں گے بود کیا ہے، بود فعل ناقص ہے، اور اب فعل ناقص کا اسم ڈھونڈیں گے، عبارت میں تلاش کریں گے کہ تھا، کون تھا، اس کا باب۔ پدر مضاف، شین ضمیر مجرور متصل، مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ جو ہے فعل ناقص کا اسم، کیونکہ فعل ناقص کی بحث میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر بنتا ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ آگے استادہ، یہ ہو جائے گی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب بن جائے گا حال۔ تو دیکھیں یہ جملہ ہو کر حال بنا۔ اب زید ہمارا تھا ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بھی اور علامت مفعولی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جملہ حالیہ پر جو واو آتی ہے اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آئی زدم زید را و پدرش استادہ بود، یہ جملے پر جملہ حالیہ تھا اور اس پر واو آ گئی تو اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ۔